إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے جو میں نے خطبے کے دوران آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، اور ظاہر بات ہے کہ جتنی ایک آیات کریمہ میں عناوین موضوعات ہوتے ہیں وہ ایک خطبے میں مکمل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کا کوئی ایک حصہ، ایک پہلو اور ایک موضوع، اس پر بھی حقیقتاً بات مکمل نہیں ہو پاتی۔ قرآن مجید اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے، اللہ کے بول ہیں، اور جس طرح کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملک الکلام، کہ بادشاہ کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن یہ کلام
تو مالک الملک کا ہے، رب السماوات والارض کا ہے، اس کلام کی جتنی توجیحات، معانی اور مطالب ہیں ان کو ایک مجلس میں کس طرح سمیٹا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، کہ اللہ نے نازل کیا ہے بہترین کتاب۔ نازلہ اور نزلہ میں فرق۔ نازلہ کے معنی ہوتے ہیں یک بارگی نازل کرنا، نزلہ اور تنزیل کے معنی ہوتے ہیں نجمن نجمن، باری بباری، موقع بموقع کلام نازل کرنا یا بات کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بہترین کلام میں نے یک بارگی نازل نہیں کیا، جس طرح تورات یا انجیل اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یک بارگی عطا فرما دی تھی، لیکن یہ قرآن مجید اللہ کا جو کلام ہے یہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل کیا۔ موقع محل کی مناسبت سے معترضین کے اعتراضات کے جواب میں، وہ معترضین مشرکین مکہ ہوں، مدینہ طیبہ میں یہودی یا منافق ہوں، یا باہر سے آئے ہوئے عیسائی، ان کے سوالات یا ان کے اعتراضات، ان کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف عناوین پر ان سوالات کے تناظر میں ان آیات مبارکہ کو نازل کیا ہے، اور پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ احسن، سب سے اچھی بات۔ میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں بہترین کلام۔ عموماً علماء کرام اسم تفضیل کا معنی سب سے اچھا کرتے، جس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی اور کلام بھی اچھا ہے، لیکن ان کلاموں میں سب سے اچھا قرآن یہ ہے۔ لیکن ہر جگہ یہ اسم تفضیل کا معنی نہیں ہوتا، اسم تفضیل کے یہ معنی ہر جگہ نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے افمن یمشی مقبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ جو سر کے بل چل رہا ہے، سر کے بل چل رہا ہے، وہ ہدایت پر زیادہ ہے یا وہ جو سیدھے پاؤں چل رہا ہے؟ اب یہاں ہدایت کی تقسیم نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سر کے بال الٹا چلتا ہے وہ بھی سیدھے راستے پر، وہ تو ہے ہی گمراہ۔ وہ راستے کس پر ہے؟ اس لیے یہاں اہدا کے معنی بہترین ہدایت دینے والا، یہاں اسی طرح آسن بہترین کتاب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسن القصص نازل کیا ہے تم پر، وہاں بھی یہی جملہ بولا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی تمام قصوں سے بہتر ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اصحاب کہف کا قصہ ہے، دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص، وہ اپنی بہتری میں اور ہدایت میں، ہماری رہنمائی میں اللہ نے بہترین کتاب نازل کی۔ اور یہ بہتر متعدد معانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ علماء مفسرین رحمہم اللہ نے یہ کیوں آسن ہے، سب سے بہتر کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس لیے کہ یہ کلام، یہ کتاب لکھی لکھائی کسی انسان کی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی، اللہ کا رب کلام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام میں نے
اپنے خطبے میں اکثر یہ بات ارشاد فرمائی جو آپ بھی سنتے ہیں یہاں حافظ صاحب کی زبان سے بھی، اور میں نے بھی وہ الفاظ دہرائے ہیں آپ کے سامنے، ان خیر الکلام کلام اللہ و خیر الہدی، پہلے کلام ہے یہاں ہدی ہے۔ ان ایک حدیث میں نسائی کی روایت میں ان احسن الکلام کلام اللہ و ان احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کلام کے اعتبار سے سب سے بہتر کس کا کلام؟ اللہ وحدہ لا شریک، بہترین کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لکھی لکھائی کتاب نہیں، لکھی ہوئی کتاب یا صحیفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے جبرائیل کو پیغام دیا، اللہ ذوالجلال کے اس بندے نے جبرائیل علیہ السلام نے وہ پیغام من وان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور نبی علیہ السلام نے آگے صحابہ کرام کو پہنچایا، اور آج تک وہ اسی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے الفاظ ہی نہیں، یہ بات سمجھیے، قرآن مجید کے الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کے لکھنے کا، مصحف کے لکھنے کا جو اسلوب تھا، جس کو نبی علیہ السلام نے جس طرح لکھوایا، حضرت ابوبکر صدیق نے جس طرح جمع کروایا، پھر جس طرح حضرت عثمان غنی نے اس کے نسخے بنوا کے 5-6 مختلف شہروں میں حفاظت کے لیے بھجوا دیے، جس طرح وہ لکھے ہوئے تھے آج بھی ہمارے ہاتھ میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، اسی طرح لکھا ہوا ہے، جہاں آیات ہیں وہیں آیات ہیں، کسی اور جگہ آیت نہیں ہے، اسی جگہ آیت ہے جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر نے آیت کی نشاندہی کی ہے، جہاں آیت نہیں ہے وہاں نہیں ہے۔ ایک سیدھی سی بات دیکھیے، ہم ابتدا قرآن مجید میں کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، الف لام میم، 3 حرف ہیں، الف لام میم کے بعد کیا ہے؟ آیت کی نشانی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں الف لام میم کے بعد آیت کی نشانی، یہاں پہلے پارے میں نہیں بلکہ جہاں الف لام میم ہے وہاں آیت کی نشانی ہے، مگر 3 حروف مقطعات کے اور بھی ہیں، 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 1 بھی ہے، 4 بھی ہے، 5 بھی ہے، لیکن آپ دیکھیے الف لام را، الف لام را، 3 ہی حرف ہیں، جہاں بھی الف لام را ہے وہاں آیت کی نشانی نہیں ہے، وہاں آیت کی نشانی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے یا سوچے کہ جی الف لام میم کے بعد بھی تو آیت کی نشانی ہے، یہ 3 حرف ہیں، الف لام را بھی تو 3 ہی حرف ہے، وہاں بھی آیت کی نشانی دے دینی چاہیے۔ آج تک یہ نشانی دینے کی کسی نے جرت نہیں کی۔ یہ بات بتلاتی ہے، بہت سی مثالیں ہیں اس کی، یہ بات بتلاتی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہی نہیں، اس کے اوقاف بھی محفوظ ہیں۔ اوقاف، جہاں وقف ہے، جہاں وقف نہیں ہے، جہاں ٹھہرنا ہے، جہاں نہیں ٹھہرنا، یہ ساری تفصیلات اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایک دور میں، بلکہ آج بھی مدارس میں جو کتاب شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے، آپ صاحب کو تو علم ہے، اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ کلام اللہ ذوالجلال کا نہیں ہے، یہ کلام نفسی ہے، یہ کلام نفسی ہے۔ نفسی کلام کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے ارادے میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے، یعنی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دماغ اور دل میں کوئی بات، کوئی موضوع، کوئی عنوان رکھتے ہیں یا نہیں، پھر اس عنوان کو زبان پہ لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ ذوالجلال کا یہ کلام نہیں، یہ کلام نفسی ہے، اور یہ کلام اللہ ذوالجلال نے جبرائیل میں پیوست کر دیا۔ جبرائیل نے آ کے نبی علیہ السلام کو سمجھایا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور یہ عقائد کی کتاب شرح عقائد میں بھی ہے۔ پہلے بدعتی فرقے جو معتزلہ تھے، جو جہمیہ تھے، ان کا تو یہ عقیدہ تھا ہی، لیکن یہ اعتقادی منہ شکافیے
اور اعتقادی بھولیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ دلائل اور بھی ہیں، بہت دلائل ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک ہی صرف بات سمجھیے کہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اب یہاں ارادہ اور ہے، فیقول له کن اور ہے۔ اذا اراد شیئا، ارادہ کرنے کے بعد فیقول له کن، پھر اللہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ ذو الجلال جب کہتے ہیں کن، تو یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا بول ہے یا نہیں؟ یقول کہ اللہ نے فرماتے ہیں یقول له کن، اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اللہ کا کلام مخلوق ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، تو پھر کن مخلوق ہے؟ پھر کن کا لفظ جو ہے یہ مخلوق ہے؟ نہیں، کن کا لفظ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کلام پہلے ہے، مخلوق بعد میں ہے۔ فرق سمجھے؟ پہلے کلام ہے، وہ کلام کیا ہے؟ کن، اس کے بعد مخلوق پیدا ہوتی ہے، مخلوق وجود میں بعد میں آتی ہے، کلام پہلے ہے۔ آپ دیکھیے اسی کلام کے حوالے سے آپ سورۃ کاف میں پڑھتے ہیں، اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ اگر یہ سمندر اور یہ سارے درختوں کی کلمے بنا دی جائیں اور سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے تو اور لکھنا شروع کر دیا جائے، یہ سارے سمندروں کی سیاہی اور درختوں کے قلم یہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بات سمجھیے، یہ جس پس منظر میں اللہ نے فرمایا ہے وہ اور بات ہے، وہ لطف کی بات کچھ اور بھی ہے، لیکن اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ آپ یہ سمجھے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سارا سمندر جو ساری زمین کو گھیرے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، ساری زمین کو کیا ہے؟ گھیرے ہوئے، اور زمین آسمانوں کے مقابلے میں ایک کتنا سا گولا ہے۔ آپ فوٹو میں تصویر میں بھی دیکھتے ہیں، چھوٹا سا گولا ہے، اور سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے یہ زمین۔ اب اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ سارے سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت کلمے ان کی بنا لی جائے، سیاہی ختم ہو جائے، کلمے بھی ٹوٹ پھوٹ جائے، مگر اللہ کا کلام ختم کیوں؟ یہ کیسے جی؟ بظاہر ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ اسی طرح میں اور درخت اگا دوں، سمندر ختم ہو جائے میں اور سمندر بنا دوں، ان کی بھی سیاہی بنا لو، ان کی بھی کلمے بنا لو، وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا کلام ختم کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ازلی ہے اور ابدی ہے، یہ مخلوق ہے، اس کو فنا ہے، اللہ کو فنا نہیں۔ بات سمجھے؟ اللہ کے لیے فنا، خاتمے کا کوئی تصور، اختتام کا کوئی تصور نہیں۔ اختتام کا تصور مخلوق کا ہے، جتنی مخلوق ہے وہ ساری اختتام پذیر ہوگی، جتنی مخلوق ہے وہ ساری اختتام پذیر ہوگی، ختم ہوگی۔ یہ مخلوق پہلے بھی نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں کیا ہے؟ کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تھا کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تھا کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک وقت آئے گا اللہ ساری مخلوق کو مار دے گا، سب ختم ہو جائے گا، انسان ہی نہیں، جن بھی، حیوانات بھی، فرشتے بھی، جبرائیل بھی، سب سے آخر میں ملک الموت مرے گا۔ اللہ فرمائے گا موت مرو، مر جاؤ، وہ بھی مر جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔
جب کوئی چیز نہ تھی تب بھی اللہ تھا، جب یہ تھی اور یہ بھی سب مخلوق ختم ہو جائے گی، بچے گا کون؟ ایک اللہ، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔ کس کس بات کا تذکرہ کرو؟ قرآن مجید میں جہاں قہار کا لفظ آیا ہے وہاں واحد القہار ہی آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا ارباب متفرقون خیر من اللہ خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جتنے تم نے بنا رکھے ہیں جن کی پرستش کرتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ بہتر ہے یا اکیلا جو سب پر غالب ہے؟ دیکھیے، اکیلا سب پر غالب ہے، یہ صفت صرف اللہ کی، یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ وہ اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ دنیا میں کوئی مخلوق سب پر غالب نہیں، حتیٰ کہ سکندر جو ہفت اقلیم کا بادشاہ تھا وہ بھی سب پر غالب نہ تھا۔ کوئی بادشاہ، کوئی انسان اکیلا زندگی گزار سکتا ہے؟ تن تنہا گزار سکتا ہے؟ وہ تن تنہا تو آدم علیہ السلام نے جنت میں رہنا پسند نہ کیا۔ سمجھ گئے بات یا نہیں؟ آدم علیہ السلام نے وہاں کہا کہ مجھے یا اللہ مونس دے، میں اکیلا ہوں یہاں۔ انسان اکیلا کہیں نہیں رہ سکتا، انسان کے لیے دوسرا چاہیے، بیوی چاہیے، اولاد چاہیے، بھائی چاہیے، عزیز چاہیے، بازار میں کام کرنے والے چاہیے، نوکر چاہیے، بال کاٹنے والے چاہیے، جوتے بنانے والے چاہیے، یہ سارے ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ لیکن اللہ کبھی کسی ایک بادشاہ ہے تو وہ فوج کا محتاج ہے، وہ اسلحہ کا محتاج ہے، وہ اسلحہ جس کے پاس ہوگا وہ غالب ہوگا۔ لیکن اللہ ذوالجلال کو نہ اسلحے کی ضرورت ہے، نہ معاون اور مددگار کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تو ایک ہی جملہ کہنا ہے اور سب کچھ ہو جانا ہے۔ نمرود اس نے کیا کیا تھا؟ الاؤ، آگ کا الاؤ تیار کیا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونکنے کے لیے، اور اتنا بڑا الاؤ آپ اندازہ کریں کہ مفسرین نے بعد میں لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ ذوالجلال کے علاوہ جن کی پرستش کی جاتی تھی اس وقت، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، بتوں کی، ان سب کی پوجا کی جاتی تھی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ یہ جن کی پوجا کرتا تھا، میرا یہ کام ہو جائے میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں لا کے اس میں ڈالوں گا۔ نظریں مانتے تھے، منتیں مانتے تھے کہ آگ بھڑکانے کے لیے، ابراہیم کو جلانے کے لیے، کہ ہمارے معبودوں کے خلاف ابراہیم آواز اٹھاتا ہے، ہمارے الہ کے خلاف، الہوں کے خلاف ابراہیم بولتا ہے، جلا دو اسے۔ ساری قوم ابراہیم کے وہ دشمن ہیں، سوائے ایک بیوی کی اور سوائے ایک بھتیجے کے، اور کوئی ساتھ نہیں۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا گیا، اور وہ جھونکنے کی بھی داستان عجیب ہے۔ جب ڈالا گیا، ڈالنے لگے، ہوا کیا؟ صرف اللہ نے یہ فرمایا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ بارش کی ضرورت نہیں، ہوا کی ضرورت نہیں، اللہ چاہتے بارش برسا دیتے، اللہ چاہتے ہوا کو بھیج کے، اور پہلے ایک قوم ہوا کے ذریعے برباد ہوئی۔ کون سی قوم؟ جو کہتی تھی من اشد منا قوہ۔ کتنا بڑا عبرت کا نشان ہے میرے بھائیوں، ذرا غور فرماؤ۔ جو قوم کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے طاقت اور قوت میں زیادہ کون ہے؟ اللہ ذوالجلال نے ایک لطیف چیز بھیج کے ملیا میٹ کر دیا۔ یہ لطیف چیز ہوا کی
وہ ہوا کا دفاع نہ کر پائے، ہوا سے بچنے کی سبیل نہ بنا پائے، جنہوں نے پہاڑوں کو کریت کریت کے گھر بنائے تھے وہ ہوا کے ذریعے ڈھیر ہو گئے. کہ یہ ڈھیر یا نہیں کیے؟ اسی آگ کو اللہ چاہتا تو ہوا کے ذریعے پھر نمرود اور اس کے پورے لاؤ لشکر کو اللہ ذوالجلال آگ میں جھونس دیتا. لیکن اللہ نے نہیں کیا ایسے. اللہ کی قدرتیں علیحدہ ہیں، ہر ایک کے لیے مختلف طریقے ہیں. یہاں صرف یہ فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. بس نار میں حرارت ہے تو اس کی دی ہوئی، پانی میں طراوت ہے پیاس بجھانے کی، تو یہ کس نے قوت اس میں رکھی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام. ورنہ یہ پانی پیے جاؤ، اللہ نہ چاہے یہ پیاس ختم نہیں کر سکتا، یہ پانی پیاس ختم نہیں کر سکتا. اللہ نہ چاہے تو یہ آگ جتنی بھی جلاؤ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ نے ان میں قوت ضرور رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ ذوالجلال کی مطیع اور فرمانبردار ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک واحد، ایک قہار، وہ صرف کون ہے؟ جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے. نہ اللہ کا باپ، نہ اللہ کی بیوی، نہ اللہ کی اولاد، نہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے کوئی رشتہ دار. اللہ اکیلا، جب کوئی نہیں تھا تب بھی اکیلا، جب سب ختم ہو گیا تب بھی اکیلا. یہاں میں ایک بات کہنی ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے صوفیاء، صوفی کرام، صوفی ازم کا بھی بڑا دورہ ہے، صوفی ازم کا بھی بڑا دورہ ہے اور حیضہ ہے صوفیت کا. یہ نہیں سمجھتے کہ صوفیت کے برگ و بار کیا ہے. حدیث بنا رکھی ہے صوفیوں نے، کنت خنزا مخفیا، میں مخفی خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. میں چاہتا ہوں کہ میری پہچان ہو، کہ مجھے پہچاننے والا ہو، تو میں کیا ہوں؟ پہچانا جاؤں. مجھے آپ بتلائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے تعارف اور اپنی معرفت کے لیے محتاج ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. اگر یہ حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا قطعاً فرمان نہیں ہے، بلکہ جھوٹ ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا. مانوی اعتبار پر اشکال یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب اللہ تو محتاج ہوئے اپنے تعارف کے. ہم تعارف کے محتاج ہیں، اللہ تعارف کا محتاج ہے. اللہ ہے، کوئی اس کو جانے یا نہ جانے. کفار اللہ کو نہیں جانتے، مشرکین ما قدر اللہ حق قدر ہی نہیں پہچانتے. اللہ پھر بھی پہچانا جاتا ہے. اللہ کو جاننے والے، اللہ کو پہچاننے والے ہیں. اگر کوئی بھی نہ ہو اللہ پھر بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے سب پر غالب، سب پر کیا ہے؟ کنٹرول، اور سب پر قادر، وہ صرف ایک ہستی ہے. اس لیے جہاں بھی قہار کا لفظ آیا ہے ساتھ واحد آیا ہے کہ وہ ایک ہی غالب ہے، وہ ایک ہی غالب ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی غالب ہے اکیلا نہیں. اکیلے کا تو گھر نہیں چلتا، اور باہر کا کام کس طرح سنورے گا؟ اس کا تو گھر نہیں سنورتا، نہیں چلتا. اکیلے کا چل جاتا ہے، ایمانداری سے سوچو، نہیں چلتا. لیکن اللہ ذوالجلال اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے. یہ اس کی شان ہے. اس لیے یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. میں کہہ رہا تھا کہ یہ کلمات اللہ فرماتے ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے. سیاہیاں سمندر بنا دی جائے، سمندر سیاہیاں بنا دی جائے، ختم ہو جائے، دوبارہ سمندروں کو وجود دیا جائے اور سیاہی بنا دیا جائے، وہ کلمات لکھنا شروع کر دیں، لیکن وہ سمندر بھی ختم ہو جائے، میرے کلمات ختم کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ کیوں ختم نہیں ہوں گے؟ اللہ، اس لیے کہ یہ ساری چیز ان کو فنا ہے، وہ ذات باقی ہے، باقی رہنے والی ذات.
ازلی اور ابدی ذات وہ ہے. اور یہاں یہ بات بھی جان لیں, دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اشارہ کر دوں. یہ اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. پہلے یہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے, ہمیشہ جنت میں رہیں گے, ہمیشہ جنت میں. اللہ نصیب میں فرمائے, اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے. اس کے بعد یہ بات کہی ہے, اس کے بعد یہ بات کہی ہے کہ اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور درختوں کو کلمے بنا دیے جائیں تو یہ ختم ہو جائیں گے. اس کا پہلی آیت سے ربط کیا ہے؟ اس کا پہلے موضوع سے عنوان کیا تھا, تعلق کیا ہے؟ دونوں میں آپس میں کیا موافقت ہے؟ ایک انسان کا کلام دوسرے کلام کے ساتھ موافقت رکھتا ہے. ورنہ آپ کہتے ہیں کوئی ڈھاکے کی, کو بنگالے کی, کوئی کہیں کی, کو کہیں کی, بھانوتی نے کنبا جوڑا, جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں آپ اس کو مثالیں دیتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ کلام تو اللہ رب العزت کا ہے. اس کا ان دونوں آیات کے درمیان توافق کیا ہے؟ علماء نے توافق یہ لکھا ہے کہ اللہ نے آگے فرمایا لا یبغون عنہا حولا, جنت میں جائیں گے تو جنت سے نکلنے کی کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے, ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ نہیں کریں گے مری گئے ہیں, ایک بار گئے ہیں, دو بار دیکھ گئے ہیں, تو یار کئی باری تک گئے ہیں, کی جانا ہے, چھڈو پر کسی اور تھا چلیے, کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وہ یہاں تو کئی بار گئے ہیں, وہاں جانے کا کیا فائدہ, کسی اور جگہ جائے. لیکن جنت میں جا کے یہ تصور نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کے مناظر آئے دن بدلتے رہیں گے, پھلوں کے ذائقے آئے دن بدلتے رہیں گے, کھانے پینے والی چیزوں کے ذائقے آئے دن اللہ تبدیل کرتا رہے گا. جہاں آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے, لب و دہن کی توازوں کے لیے ہر روز نئے سے نئے منظر ہوں گے, وہاں نکلنے کا پروگرام کیسے ہوگا؟ بات سمجھے؟ وہاں نکلنے کی فکر, وہاں کہیں اور جگہ جانے کا تصور, یہ کیسے ہوگا؟ آپ گھروں میں روزانہ گوشت کھا سکتے ہیں؟ کہیں گے کل بھی گوشت, کل ہو یا داڑھ پہ کھاؤ, آج ہے یا نہیں؟ اس کا ذائقہ علیحدہ, اس کا ذائقہ علیحدہ. لیکن وہاں امام راضی اللہ تجھ پر رحمت فرمائے, وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ فرماتے ہیں کہ جنت کے کھانے جنتی بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے, لذت حاصل کرنے کی وجہ سے کھائیں گے. بات سمجھو, بھوک اگر لگی جنتی کو, پھر تو جنتی محتاج ہو گیا, جنتی محتاج ہو گیا. بھوک لگے گی, بولو براز آئے گا, نہ جنتی کو بولو براز, نہ جنتی کو بھوک, نہ جنتی کو تھکاوٹ, کچھ بھی نہیں. نہ بھوک, نہ تھکاوٹ, نہ بولو براز. آپ کو ڈکار آئے گا, اللہ نصیب میں کرے تو ایسے جیسے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی, اسی سے سب کچھ ہضم ہو جائے گا. نہ پیشاب کی حاجت, نہ بخانے کی حاجت. زرازی کہتے ہیں کہ جنتی بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا, لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے گا. اور ایک پھل کی, آج آم کھاتے ہیں, یہ دشہری ہے, یہ چوسا ہے, یہ سندری ہے, ذائقے ہیں نا علیحدہ علیحدہ. وہاں بھی ذائقے وہ اردو میں ہی متشابہ ہاں ہوں گے. یہی کیوں ہو گئے؟ اس میں پھر حکمت ہے. یہ مشابہ کیوں اللہ نے فرمایا؟ جو چیز کھائی نہ ہو اس کا پتہ نہیں ہوتا اس کو کس طرح کھانا ہے. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ جو پہلی بار میز پہ آئی ہو, اس کے کئی واقعات ہیں, لطیفے کے پر لطیفے, کئی واقعات ہیں. چیز سامنے پڑی ہے, کھا نہیں رہا, کہ اس کو کھانا کیسے؟ وہ گھر والا بتلا ہے, دیکھیں گے اس کو, وہ اس کو کس طرح کھاتا ہے, پھر میں بھی اسی طرح کھاؤں گا. کئی واقعات ہیں اس قسم کے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ اتوبے ہی متشابہ, ہوں گے آم بھی, ہوں گے کھجورے ہی, ہوں گے انار ہی, ہوں گے انگور ہی, لیکن ذائقے علیحدہ رہیں, حجم علیحدہ علیحدہ.
حجم علیحدہ علیحدہ، ذائقے علیحدہ علیحدہ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ پوچھتے ہیں حضور آج عجیب معاملہ ہوا، نماز پڑھاتے ہوئے آپ ایک قدم آگے ہوئے اور کسی چیز کو پکڑنا چاہا. کیا پکڑنا چاہتے تھے؟ کیا تھا؟ کیا پکڑنا چاہتے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں مجھے جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ دکھایا گیا. جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ دکھایا گیا. فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور تمہیں کھلاؤں. میں نے چاہا کہ پکڑ لوں لیکن نہ پکڑا جا سکا، غائب کر دیا اللہ نے. اور اگر میں وہ پکڑ لیتا تو تم ایک گوشہ بھی سارے مدینے کیا اردا گرد کے لوگ بھی مل کے ختم کرتے تو نہ ختم ہوتا. یہ ایک خوش جنت کا کیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ اکبر. جنت کے حالات کا نہ کبھی کسی نے ذائقہ چکھا. پھل یہی ہے لیکن وہ ذائقہ نہیں چکھا. ذائقہ ہی نہیں بلکہ کانوں نے اس کے تذکرے ہی نہیں سنے. اچھا جی کانوں نے نہیں سنے نہیں، بلکہ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئے. باری بباری ما سمعت، کسی کان نے نہ سنے، نہ زبان نے، نہ دل میں کھٹکا کہ جنت ویسے ایسی ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. جو فوت ہو چکے اللہ ان کو جنت عطا فرما. اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر لے جائے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما. عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بہت سی باتیں، یہ اللہ کا کلام ہے. کلمات ربی، اللہ کے کلمات ہیں. نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التی لا یضر مع اسمہ شیء. یہ دعائیں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تعوذ ہے. کس سے تعوذ ہے؟ کلمات سے. اگر کلمات مخلوق ہے تو ہم پناہ مخلوق سے مانگتے ہیں یا خالق سے؟ چھوٹا سا مسئلہ ہے، سیدھا سا مسئلہ. نبی علیہ السلام کی یہ دعائیں ہیں کہ اللہ میں تیرے کلمات کی پناہ لیتا ہوں. تو یہ پناہ اللہ کے کلمات سے اللہ کی ہے نا. اگر کلمات مخلوق ہے تو پھر کلمات مخلوق ہے تو پناہ کس کی ہوئی؟ اللہ کی تو نہ ہوئی، پھر مخلوق کی ہوئی. نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے جو امام الموحدین ہو، جو موحدین، یہ بھی امام، سب انبیاء کے امام علیہ السلام، پوری امتوں کے امام، کیا ان سے یہ تصور ہو سکتا ہے کسی ادنا سے ادنا شرک کا؟ کلا و ثم کلا. اس لیے یہ کلام پہلا آسن اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ آسن کس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہترین کتاب، بہترین چیز تمہارے اوپر نازل کی. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اس کے بہتر ہونے کا، اس کے بہترین ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے، بہت سے سبب ہیں، کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. نہ اس کے موضوعات کے حوالے سے، نہ اس کے عربی زبان کے حوالے سے، نہ اس کی بشارتوں کے حوالے سے، نہ ماضی کے واقعات دہرانے کے حوالے سے. وہ بھی سچی. آئندہ کی خبریں بھی قرآن نے جو بیان کی ہے وہ بھی سچی. اور نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں جو قرآن مجید سے بتلایا وہ بھی سچا. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. اللہ کے کلمات سچے، وہ مکمل ہو چکے، وہ مکمل ہو چکے، اس میں تکمیل کا کوئی تصور نہیں. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، سچے بھی، سچائی پر بھی مبنی، اور عدل و انصاف پر بھی مبنی. انصاف ملے گا تو یہاں سے، سچائی ملے گی تو قرآن سے، ہدایت ملے گی. ان ھذا القرآن یہدی للتی هو اقوم. ہدایت ملے گی تو اس قرآن سے. ذالک ھدی للمتقین. نزل اللہ وہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہدایت کا صحیفہ کیا ہے؟
اس کے علاوہ کہیں اور سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. جو اس کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت ڈھونڈتا ہے وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے، وہ کفر و شرک ہے. ہدایت اس کتاب سے، جو اس کی موافقت میں ہے، جو اس کی مطابقت میں ہے، وہ ہدایت ہے. اس کے برا کسی اور چیز میں ہدایت نہیں ہے. اس لیے معانی کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، اپنے زبان کے اعتبار سے قرآن مجید نے پہلے تو یہ کہا، اللہ نے پہلے یہ فرمایا اگر تمہیں کوئی معاملہ ہے اس قرآن کے بارے میں، آؤ مقابلے میں تم بھی پیش کرو ایسا کلام. آپ سنتے رہتے ہیں یہ موضوع، پیش کرو. تم ہی نہیں، سارے کافر مل جائیں اور سارے جن مل جائیں، سب مل کے بھی انسان اور جن قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے. یہ کن کو چیلنج ہے؟ سب سے پہلے عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ عرب کے علاوہ عجم کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ عجم ہے. عجم کے معنی ہے گونگا، ان کو بولنا نہیں آتا. عرب کے معنی ہے فصیح و وسیع زبان. وہ کہتے ہیں سب سے فصیح اور بلیغ زبان عرب ہے. باقی زبانیں، علماء نے تو اس پر بھی کتابیں لکھی ہیں کہ باقی زبانیں اکثر و بیشتر اسی عربی سے نکلی ہیں. اسی عربی سے بہت سے الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں میں اسی عربی میں موجود ہیں. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ذو الجلال کا یہ کلام ہے اور آشر ہے. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، لبید بہت بڑا شاعر تھا، اتنا بڑا شاعر تھا کہ سوق عکاظ میں شاعروں نے اس کو سجدہ کیا تھا اس کے کلام کو سن کے. اس کا لقب مسجود الشعراء تھا. مسجود الشعراء لقب اس کا ہے کہ یہ لبید وہ ہے جس کو شاعروں نے سجدہ کیا. بلکہ لکھا ہے کہ اشمعی جو اپنے وقت کا بہت بڑا ادیب اور شاعر تھا، وہ جا رہا ہے صحرا میں اور ایک عرب درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے جھوم جھوم کے لبید کا کلام پڑھ رہا ہے. یہ اشمعی گھوڑے سے اترا اور کلام لبید کا پڑھنے والے کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا تمہیں کیا معلوم ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ کلام کس کا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ تم کیا جانتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں جوہری کو پتا ہوتا ہے جوہر کا. ہر چمکنے والا ہمیں تو جوہر نظر آتا ہے، لیکن جوہری سمجھتا ہے کہ یہ چمکنے والا پتھر ہے یا جوہر ہے. یہ اہل عرب، وہ ادیب، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام کتنا ہے. قصہ مختصر یہی، لبید اتنا بڑا شاعر تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 شعر لبید کا یاد تھا قرآن مجید کی استشہاد کے طور پر. لبید کا مشہور شعر ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. نبی علیہ السلام نے فرمایا اصدق الکلام الشعراء شعر کلام لبید. سب سے شاعروں میں سے اچھی بات جو ہے وہ لبید کی. کیا؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز ملیا میٹ ہونے والی. یہ کلام اس وقت کا جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تب کہتا ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، ہر چیز ملیا میٹ ہونے والی ہے، باطل ہے سوائے ایک اللہ ذو الجلال والاکرام. آگے اور کہتا ہے لیکن اس طرف نہیں جانا چاہتا. یہی لبید مسلمان ہوا، پہلے فارس میں رہتا تھا، پھر کوفے میں اس نے اپنا گھر بنایا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اپنے گورنر کو کہ لبید کو کہو کہ اپنا نفیس کلام لکھ کے مجھے بھیجے، نفیس کلام لکھ کے مجھے بھیجے. حضرت عمر کا خط لبید کے پاس آیا، لبید نے پڑھا، واپسی جواب لکھا اباد البقرہ و آل عمران. امیر المومنین بقرہ اور آل عمران کے بعد بھی کسی اور کلام کی ضرورت ہے؟ میں نے اپنا کلام چھوڑ دیا ہے جب سے بقرہ اور آل عمران پڑھی ہے. وہ سمجھتا تھا
کہ اس کا مقابل نہیں ہے. بہت سی باتیں اس حوالے سے چھوڑتا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ احسن الکتاب اور احسن الکلام کیوں ہے؟ اس کا مقابل نہیں ہے. اور جو کچھ اس میں ہے، جو موضوعات ہیں، جو عناوین ہیں، جو احکام ہیں، ان کا بھی متبادل نہیں ہے. اور ہدایت بھی اسی سے. اور میرے بھائیوں، ہم مانتے ہیں نا یہ کتاب ہدایت ہے، ہم مانتے ہیں نا. ھدی للمتقین، ھدی للناس، شفاء لما فی الصدور، ہم مانتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے، ہدایت کی یہ کتاب ہے، ہم نے اس سے ہدایت لی. اس سے پوچھے یا اللہ ہدایت کی بات کون سی ہے؟ تیرے احکام کیا ہیں؟ تیرے فرامین کیا ہیں؟ ہم نے تو اس پر جزدان چڑھا کے الماری میں رکھ دیا. اس کو الفاظ پڑھنا اور اس کو سمجھنا. میں آپ سے کیا عرض کروں، کیا آپ نہیں جانتے کہ بڑی مشکل سے 20% ہے جن کو صرف قرآن آتا ہے. 100 میں سے 20 جو صرف قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں، معانی کو سمجھتے ہیں، وہ تو شاید 100 میں سے 5 بھی نہ ہوں. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ پھر ہم بار بار کہیں یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے. کہ ہدایت مل جائے گی ہمیں ہدایت میسر آ جائے گی یہ بار بار بات دہرانے سے؟ ہمیں ہدایت ملے گی اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے سے. آؤ عہد کریں کہ اللہ ہم اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کو سمجھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کو سمجھیں گے بھی، تاکہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے. آپ پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم دعائیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کہاں سے معلوم ہونا ہے؟ اس قرآن سے، اس اللہ کے کلام سے. اگر اس کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ ہے میرا راستہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. جب ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم کیا ہدایت پائیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ نہیں سمجھنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہدایت کی بات ہی نہ کریں، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. کتاب ہدایت ہے ہمارے پاس، لیکن معذرت کے ساتھ یہودیوں کے پاس کتاب ہدایت نہیں تھی. اس کو بھی اللہ نے کتاب ہدایت کہا ہے، کتاب نور کہا ہے. تورات کو بھی کتاب ہدایت اپنے وقت میں کہا ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ نبذوہ وراء ظہورہم. بقرہ میں کہا ہے اللہ ذوالجلال نے یا نہیں کہ ان ظالموں نے تورات اور انجیل کو پیچھے چھوڑ دیا، پیٹھ دے دی. ہم قرآن کھلا ہو تو پیٹھ تو نہیں کرتے، کمر تو نہیں کرتے، حکم ہو تو پرواہ نہیں کرتے. ہائے میرے اللہ، وراء ظہورہم، ظاہری طور پر تو ہم بچ جاتے ہیں، کوئی حکم ماننے کے لیے تیار اور آمادہ، اور پھر دعا یہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیسے ہدایت آئے، کیسے توحید آئے، کیسے سنت آئے، کیسے نبی کی پیروی آئے. اور نبی کے بارے میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت، میرے نبی کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا. اللہ کی اطاعت کس میں پنہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے. یہ کس نے کہا؟ قرآن مجید نے کہا. ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو کس کی حکم سے کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. اور اللہ ذوالجلال نے بار بار ہمیں یہی حکم دیا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ قرآن کا حکم. قرآن نے جو فرمایا ہے، اللہ نے جو فرمایا ہے، ہمیں اس پر چنگل مارنی چاہیے، اس پر مداومت اختیار کرنی چاہیے، اس سے ہدایت لینی چاہیے. ما و شما کو ہدایت کا مرکز یا کسی اور کتاب کو ہدایت کا مرکز سمجھنا ضروری نہیں، ضروری سمجھ کے ہے ہی نہیں. مجھے بات یاد آئی شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نام سے کم واقف ہے، لیکن مجدد صاحب کے نام سے تو واقف ہے نا، ان کے اس لقب سے.
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ہزار کے مجدد. یہ کیسے مجدد تھے؟ اس دور میں خانقاہی نظام میں، مدارس میں 2 کتابوں کی چلت تھی، فصوص الحکم کی اور فتوحات مکیہ کی. فصوص الحکم کی اور فتوحات مکیہ کی، یہ دونوں کتابیں شیخ ابن عربی کی ہیں. علماء سمجھتے ہیں ابن العربی کون ہے اور ابن عربی کون ہے. یہ ابن عربی کی تھی. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں مارا نس بکار نہ بفش، ہمیں فصوص اور حکم نہیں چاہیے، قرآن و سنت کی نص چاہیے. مارا بنسکار نہ بفش، بات سمجھے؟ مارا بنسکار نہ بفش، فصوص الحکم نہیں، نص چاہیے کتاب و سنت کی. فرماتے ہیں او فتوحات مدینہ نے ہمیں فتوحات مکیہ سے بے نیاز کر دیا ہے. فتوحات مدینہ کیا مطلب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، انہوں نے ہمیں فتوحات مکیہ میں کہے ہوئے اقوال سے بے نیاز کر دیا. ہمیں فتوحات مکیہ نہیں چاہیے، محمد رسول اللہ کے فرامائن چاہیے. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت مجدد صاحب نے فرمایا اپنے مکتوبات میں فرمایا. تو بہرحال ہم اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں تو کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ اللہ کے فرمان سے. اس لیے اللہ کا فرمان ہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ نے ہی فرمایا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، میری وحی کی تابع داری کرو، کسی اور کی تابع داری نہ کرو. یہ کس نے کہا ہے؟ وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول پہ نازل ہوتی ہے. اب اگر کسی اور کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی اطاعت کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مانا اس پر وحی بھی آتی ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، ختم نبوت کا مسئلہ کہاں گیا؟ اللہ نے تو فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربہ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربہ، اور تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کی تابع داری. ہم کس کے مکلف ہیں؟ وحی کے. اور وہ وحی صرف اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ پر ہے. اور آپ کے بعد وحی کا سلسلہ بھی اللہ نے بند کر دیا. اب کسی اور کی اطاعت کا تصور بھی ختم ہو گیا. کسی اور کی اطاعت اسی وقت جب اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی اطاعت کے مطابق. اگر اس کے خلاف ہو تو وہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے، وہ بربادی ہے، وہ باطل ہے، وہ کفر ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے. جنت کا راستہ صرف ایک ہے اور ایک ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اللہ ان دونوں کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے. ہمیں اللہ ذوالجلال جنت الفردوس عطا فرمائے. گمراہیوں سے اللہ ذوالجلال ہمیں بچائے اور اللہ ذوالجلال صراط مستقیم پر کامزن رکھے. اسی پر زندگی اور اسی پر اللہ موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.